بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں بھنگ کی کاشت کو ایک قانونی حیثیت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ خبر اچانک سے سامنے آئی اور جس اجلاس میں یہ سب کچھ ہوا اس کی روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک خاص قسم کا بھنگ ہے، یعنی اس کا نام تو بھنگ ہی ہوگا لیکن اس کی جو قسم ہے وہ مختلف ہے، اور اسے اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کی کاشت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو۔ ہیمپ اس کا نام ہے، انگریزی میں اس کو ہیمپ کہتے ہیں، اور یہ عمومی طور پہ صنعتی ہیمپ ہے، انڈسٹریل یوز کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا کا محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ہے، وہاں پہ اجلاس ہوا۔ ڈی جی نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ذمہ داران ہیں، اور اس سے پہلے فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے پشاور یونیورسٹی کا، ان کے ڈاکٹر فضل ناصر صاحب یہ پہلے بھی اس کے اوپر کام کر چکے ہیں، وہ اس کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی کمشنر خیبر، اورکزئی اور کرم اس کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ کے جو لوگ تھے وہ وہاں پر موجود تھے، مختلف جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں ان کے وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہیں ان کے نمائندے بھی تھے کہ کیا قانونی طور پہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اور جو ایگریکلچر ریسرچ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ریسرچ، ان کے بھی نمائندے اس کے اندر موجود تھے، لا ڈپارٹمنٹ بھی تھا۔ تمام زاویوں سے اس عمل کو دیکھا گیا کہ کیا قانون اجازت دیتا ہے، کیا یہاں پر فارمیسی کا یا جو کمپنیاں ہیں ادویہ ساتھ اس کا اس کے اندر کیا رول ہو سکتا ہے، زراعت کا کیا ہو سکتا ہے، تمام چیزوں کو اس کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو مختلف لائسنسنگ ہوگی اس کے حوالے سے اور ایکسائز ڈیوٹی کے سٹرکچر کے حوالے سے اجلاس کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جو ہیمپ کی کلٹیویشن ہوگی وہ کیسا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اور جو کینابس ہے، جو بھنگ ہے، بھنگ دونوں قسم کا ہے، کینابس بھی ہے اور ہیمپ بھی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کو یہاں پہ جو مختلف انڈسٹری ہے اس کو اس کی ضرورت ہوگی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی جو کاشت ہوگی اس کے لیے ایک خاص سروس سٹرکچر رکھا گیا ہے، فی سٹرکچر رکھا گیا ہے۔ جو میڈیکل کینابس ہے اس کی کلٹیویشن لائسنسنگ فیس جو ہے وہ 5 ایکڑ اراضی کے لیے 6 لاکھ روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ جو صنعتی ہیمپ ہے جس کے اندر آگے تفصیل آئے گی کہ اس میں کیا فرق ہے، اس کی کلٹیویشن جو لائسنسنگ فیس ہے 5 ایکڑ کے لیے وہ 3 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ کینابس کی جو پروسیسنگ لائسنسنگ ہے وہ 15 لاکھ روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ انڈسٹریل ہیمپ اس کا جو پروسیسنگ لائسنس ہے وہ 7 لاکھ روپے، اور کلٹیویشن پروسیس جو ہیمپ کا ہوگا وہ ساتھ ہی جو کینابس ہے، ہیمپ ہے، دونوں کے لیے 2 ملین روپے اس کا مقرر کیا گیا ہے، یعنی 20 لاکھ روپے رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ ایک سب کمیٹی بھی ہو، وہ ان تمام معاملات کو دیکھے اور اسی کے اوپر کام کرے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، مینشن ہے وہاں پہ بریکٹ کے اندر بھی، کہ ہیمپ، صنعتی ہیمپ وہ ہے جس کے اندر ٹی ایچ سی کی مقدار جو ہے وہ 0.3 سے کم ہو۔ اب ٹی ایچ سی کیا ہوتا ہے؟ ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینل جو ہے وہ اس کا نام ہے، اور یہ اس کی ایبریویشن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدرتی ایک کیمیائی مادہ ہے جو دراصل نشہ پیدا کرتا ہے، یعنی ہیمپ جو ہے اس میں نشہ نہیں ہوگا یا انتہائی کم ہوگا۔ ادویہ کے لیے ضروری ہے، دوائیوں کے لیے ضروری ہے، 0.3 سے کم اس کی مقدار ہوگی، اور یہ انسانی دماغ اور اعصاب کو متاثر نہیں کرے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہیمپ میں جب یہ 0.3 سے کم ہوگا تو نہ تو یہ نشے کا موجب ہوگا، نشہ پیدا کرے گا، اور اسے صرف صنعت، زراعت اور طبی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جا سکے گا، اور اس کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس کا جو ڈیلیٹی ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہے، ہم نے رابطہ کیا، کوشش کی کہ ایکسائز نے بتایا کہ آخر چل کیا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اس کے حوالے سے آلریڈی ایک اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے، اور غالباً 2024 میں وہ بنی ہے، گزشتہ برس بنی ہے یا اس سے پہلے بنی ہوگی، لیکن یہ جو یہاں پہ یہ اسپیشل ان کی اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ معاملہ ہے کہ وہ کیسے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اب جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ ہماری اطلاع مطابق کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ لائسنسز ہم دیں گے، جو صوبہ دعویٰ کر رہا ہے، اور صوبہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے،
یہ آپ کا کام نہیں ہے، اسی لیے آپ اس میں اب اس کی چپکلی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ دراصل یہ صوبے کا اور وفاق کا جھگڑا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وفاق کی جانب سے 5 لائسنسز اس مد میں پروسیس ہو رہے ہیں، یا تو وہ جاری ہو چکے ہوں گے ابھی تک یا وہ جاری ہونے والے ہیں، یہ بھی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی ہم لائسنس دیں گے اور وہ کہیں پر بھی بھنگ کی کاشت شروع کر دے گا اور اپنی مرضی کی بھنگ کی کاشت کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو یہاں پر بھنگ کی کاشت کے حوالے سے یہ سارا معاملہ چلے گا، اس کی پوری نگرانی ہوگی، اس کا پورا کام دیکھا جائے گا اور اس کے اوپر اس کو دیکھا جائے گا کہ آخر طریقہ کار کیا ہے، کتنا ایریا ہے اس کو پورا کور کیا جائے گا، اس کو جو ایک حفاظتی حصار ہے اس کا وہ ہوگا، اور اس سے پیدا ہونے والی جتنی بھی ہیمپ ہوگی یا کینیبس ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے۔ 2024 میں کینیبس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے منظور کی ہوئی ہے، یہ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو پہلے کیا ہے، اب صوبہ اس کو کر رہا ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو چاہتی ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے، صوبہ اگر قانون سازی کر لیتا ہے پھر صوبہ کرے گا۔ اور یہ بتایا جاتا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً کوئی $2 کروڑ کا یہ جو ہیمپ ہم لوگ ادھر پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے، 2 کروڑ کی یہ چیزیں جو ہیں دوائیوں میں استعمال ہونے کے لیے، صنعت کے لیے استعمال ہونے کے لیے یہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے، $2 کروڑ کی۔ اگر ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں تو یہ $2 کروڑ کی پاکستان کو بچت ہوگی، تو یہ تقریباً اگر 280 کا بھی ہم لوگ حساب لگاتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 5.5 ارب روپے سے زائد بنتے ہیں، جو کہ پاکستان ہر سال امپورٹ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں دوائیوں میں صنعت کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے ہیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ نشاور نہیں ہے۔ تو اگر پاکستان میں خیبر پختونخوا میں اگر یہ بن جاتا ہے اور خیبر پختونخوا بڑھاتا ہے، بتایا گیا ہے کہ خیبر کے اندر، اورکزئی کے اندر، کرم کے اندر اور ایون ہزارہ کچھ علاقے ہیں، وہاں پر بھی جو ہلکی سی برف باری ہوتی ہے، شدید سردی نہ ہو، یہ صرف وہاں کے لیے بہتر ہے، تو اس کے اوپر کام ہوگا۔ فی الحال سفارشات ہیں، کمیٹی سفارشات بنائے گی اور پھر وہ کیبنٹ میں جائیں گے اور پھر کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن معاملہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چرس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، چرس کی کاشت ہوگی، یہاں پہ نشے کو لیگلائز کیا جائے گا، تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ وفاق اور صوبے کا جھگڑا ہے، اور وفاق اس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے اور صوبہ اس کو اپنے انداز سے دیکھتا ہے، اور پھر صحافیانی ادارے جو ہیں، جو ہمارے صحافتی ادارے ہیں، وہ اس کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں۔